بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی فیکشن سے متعلق۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی سیکشن، یہ پیپلز پارٹی فیکشن ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ نقوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیکشن یا پیپلز پارٹی فیکشن۔ اچھا، اب بات یہ ہے، مجھے کل ایک دوست نے فون کیا، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ ظفر نقوی صاحب یہ بتائیں کہ، اور وہ بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ رحمان ملک صاحب کی اور سنتھیا ریچی کی سلو کس نے کروائی ہے؟ آخر سنتھیا ریچی نے مقدمہ واپس لے لیا ہے، ایف آئی آر واپس لے لی ہے رحمان ملک صاحب کے خلاف، تو کس نے؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں کس نے کروائی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی انہوں نے ہی کروائی ہے کہ جن کے کنٹرول میں سنتھیا ریچی ہیں، ٹھیک ہے، اب بات تو سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ اس کو بالکل الوف ایک الگ تھلگ معاملہ کو انڈیویجول معاملہ لے رہے ہیں یا پولیٹیکل معاملات سے جڑا ہوا معاملہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اس کو الگ تھلگ جو ہے نا بالکل ہی الوف پولیٹیکل معاملات سے بالکل انڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ لے لیا جائے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پولیٹیکل معاملات سے جڑا ہوا معاملہ ہے رحمان ملک صاحب کے اگینسٹ۔ اچھا، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک اور خبر دوں۔ انہوں نے کہا کون سی؟ میں نے کہا جناب کہ پیپلز پارٹی نے ماشاءاللہ اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں وال چاکنگ کی ہے۔ اور انہوں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل اچھی بات ہے، نعرے اس طرح کے پوری قوم کا یہ نعرہ ہے، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کے شہداء زندہ باد، ہمیشہ زندہ اور پائندہ باد۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے یہ بھی اس طرح سے حب الوطنی کی ایک موو ہے یا پولیٹیکل ایک موو ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نا اس چیز کو سارے، اچھا ایک بات میں اور یہاں پہ کہنا ضرور چاہوں گا، اس کی میں یہ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ بھائی بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا جو بائیڈن صاحب کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا۔ اچھا، میں حیران ہوں جب ہم خان صاحب کا اس طریقے سے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کسی کو بھی کرٹیسائز کریں گے۔ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو کسی اور کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، بھائی گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ تبصرے میں رہتی ہے، تذکرے میں رہتی ہے، تجزیے میں رہتی ہے، خبروں میں رہتی ہے، کیونکہ جو پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے، عوام کو سہولت مہیا کرنے کے لیے، عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے، وہ اپوزیشن کی نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کی ہوتی ہے، جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ اگر اپنی ذمہ داریاں صحیح نہیں نبھائے گی تو کرٹیسائز کریں گے۔ کل آپ دیکھ لیجئے گا کسی اور کی گورنمنٹ آئے، اسی طریقے سے آلو پیاز کو ترس جائیں لوگ، اسی طریقے سے سبزی گوشت کو ترس، بھائی گوشت تو اب تو مڈل کلاس بھی گوشت کھانے کی نہیں رہی، یقین کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تو مڈل کلاس بھی جو ہے نا مٹن کھانے کی قابل نہیں رہی۔ خیر سے ماشاءاللہ اپنا خان صاحب کہتے تھے نا کہ میں نے چھوٹے طبقے کو کیسے کیا اٹھانا ہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے انڈے کا ریٹ ڈالر سے اوپر کر دیا۔ تو یہی ہوتا ہے میرا خیال ہے چھوٹے طبقے کو اٹھانے کا اوپر۔ تو اب بہرحال بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا، اس سے پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی اور ظاہر ہے بہت سارے تجزیہ کاروں نے اور بہت سارے یوٹیوبرز نے کی۔ اچھا، پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ اینالسٹ نے اور کچھ اینکرز نے اور کچھ جو ہے نا ہمارے اپنی کالیگ ہیں بہت ہی محترم ہیں پارس جہاں زیب صاحبہ، تو پارس جہاں زیب صاحبہ نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا، لیکن انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اگر یہ ایسا سچ ہے تو ظاہر ہے اگر جو ایسا سچ ہے تو بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے نا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو اگنور کیا گیا اور پھر اس کے بعد، لیکن میں نے جب ویڈیو کی تھی تو میں نے بیچ میں حوالہ بھی دیا تھا کہ شہلا رضا صاحبہ کی بھی ٹویٹ آ گئی تھی۔ شہلا رضا صاحبہ سندھ اسمبلی کی سابق ڈپٹی سپیکر بھی ہیں اور ابھی سندھ حکومت میں وزیر بھی ہیں۔ تو جب سندھ حکومت کی وزیر، یعنی کہ آپ جو سمجھ لیں منسٹر، صوبائی منسٹر،
اور ان کے بھی اس طریقے کی میں کہوں گا کہ اتنی اگر رسپانسیبل رویہ نہ ہو، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی، ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں اور بہت ہی مطلب ان سے ایک پرسنل تعلق بھی ہے، تو اس میں بڑا احترام کا، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے بھی بغیر کوئی ویریفائی کیے اس کو، یا دو باتیں ہیں، یا تو انہوں نے ویریفائی نہیں کیا، یا پھر اگر انہوں نے ویریفائی نہیں کیا، یا پھر یہ ایک پولیٹیکل گیمک تھا، یا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے سنی سنائی کو آگے بڑھا کے، ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات قیادت سے تھوڑی بہت ناراضی ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، تو وہ قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر لیول پہ اس طرح کا رویہ، اب دیکھیں فرحت اللہ بابر صاحب نے جس طریقے سے اس کو نیگیٹ کیا کہ کوئی اس طرح، اچھا پھر اس کے بعد وہاں سے امریکہ سے بھی کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا پاکستان میں کسی کو نہیں گئی دعوت، تو بہرحال اب اس میں یہ اس قسم کی جو چیز، اگر اس طرح کا رویہ پی ٹی آئی سے آئے گا، حکومت سے آئے گا، کسی اور پارٹی سے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ رویہ کوئی صحت مند رویہ نہیں ہوگا، وہ رویہ کوئی حوصلہ افزا رویہ نہیں ہوگا، وہ خود آپ کی جو پولیٹیکل ایک سٹیچر ہے، جو سیاسی قد کاٹ ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، بھلے وہ پارٹی کا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا ہوتا، آپ کی ایک منسٹر کر رہی ہیں اور وہ جو ہے نا سابقہ ڈپٹی سپیکر بھی ہیں، اور ایک رسپانسیبل فگر جب اس طرح کی ٹویٹ کرے گا یا کرے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے نا پھر تو ہمارے لیے تو کوئی وہ نہیں رہ جاتی نا، پھر تو صحافیوں کے لیے تو کوئی نہیں ہے کہ جناب میں نے کہاں سے ویریفیکیشن کرنی ہے، کہ جب ایک اس پارٹی کی منسٹر جو ہے نا وہ اگر اس طرح کی ٹویٹ کر کے، تو ہمارے لیے تو وہی خبر ہے، تو بہرحال اس کا مجھے بھی بڑا عجیب و غریب ایک لگا کہ جب آپ کی اس طرح کی، ہم نے اس طرح کیا ہوتا نا کہ سوشل میڈیا پہ جناب چل رہا ہے، میں اس وقت کہتا، لیکن میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اب تو شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا ہے، تو ظاہر ہے جب اس طریقے کی ہو تو پھر اس کے تو بہت سارے ریپرکیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے پراس اینڈ کانز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا خیر، اب آپ آ جائیں جناب پیپلز پارٹی پہ، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک اس میں کوئی حقیقت، اس میں کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے کہ جو بائیڈن کی جس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپوزیشن میں جس طریقے سے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور جو کیونکہ ان کے دور میں ہی ان کا یہاں پہ وزٹ ہوا تھا، تو جس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ وہ صورتحال ہے، اس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ویری کرتا ہے ملکوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، وہ کس لیول پہ ہوتے ہیں، وہ انڈیویجول لیول سے تھوڑا سا اٹھ کے ہوتے ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں۔ خیر، لیکن پھر بھی اب پیپلز پارٹی کا جہاں تک جو صورتحال ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی بہت بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے بھی کہا، اور میں نے اس پہ چند روز پہلے ویڈیو کی تھی، انہی کی اس ویڈیو کی یوں سمجھ لیں کہ ویریفیکیشن ہو گئی، اور اس ویڈیو کی جو ہے نا ایک توثیق ہو گئی اور سرٹیفیکیشن ہو گئی کہ جناب ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب بہت ہی پور امید ہیں، اور انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، اور جناب ایک بہت بڑے کالم نگار نے بھی یہی کہا کہ جناب جو ہے نا اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں گئے اور انہوں نے 2 ملاقاتیں کیں، تو انہوں نے بھی وہی فارمولہ ڈسکس کیا، اور جو ان ہاؤس چینج کا فارمولہ ہے وہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے اس میں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جو ان ہاؤس چینج ہے اس میں میں نے بہت ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یعنی کون کہہ رہا ہے، دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کون کس کے قریب ہے، کس کے پاس کس طرح کی خبر ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، بھلے آپ ان کا کچھ بھی کہہ لیں، آپ کو ان کے کسی تجزیے سے اختلاف ہو، آپ مذاق اڑائیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن یہ بات تو ہے کہ کچھ خبریں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ بات وہی والی بات ہے کہ وہ کن کے بندے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ملاقات میں بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے، تو پھر آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے۔ بھائی اس وقت تو بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے، اس وقت تو بریک تھرو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو کھڈے لائن لگایا جائے، اور پھر جو دوسرا پی ڈی ایم یا پوزیشن کہیں اس کو سامنے، یا کوئی ان ہاؤس، یہ بریک تھرو ہو سکتی ہے نا۔ تو اگر ڈاکٹر شاہد مسعود کہہ رہے ہیں کہ بڑا بریک تھرو ہوا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی، اچھا پھر ساتھ یہ دیکھ لیں کہ متعدد ٹی وی پروگرامز میں یہ ڈاٹ صاحب ملائیے گا، کیونکہ ڈاٹ صاحب اس میں آپ کا نا بہت ہی ایک اور متعدد ٹی وی پروگرامز میں
شیخ رشید صاحب کہہ کے پھر اس کے بعد جملہ واپس کرتے ہیں کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو چکر ہے نا, کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے نا. اس طرح سے کچھ نہیں, بہت گڑبڑ ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. اور لوگوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ پیپلز پارٹی ادھر ہو گئی تو وہ ادھر ہو گئے, تو جناب پی ڈی ایم کی ہوا نکل گئی تو یہ اس نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ جو دوسرا چل پڑا, جو اندرون خانہ ڈائلاگ والا, جو بینیتھ دا سرفیس ڈائلاگ والا, جو جناب پس پردہ ڈائلاگ والا, اس ڈائلاگ سے اچھا پھر معاملات بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر رہے ہیں. اس پہ ایک اور ویڈیو بھی ہوگی انشاءاللہ, اور جلد ہوگی, چند گھنٹوں میں ہوگی, کہ یہ اب 19 تاریخ کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے, اب آپ دیکھ لیجئے 19 تاریخ کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپوزیشن کا, اور وہ جناب فارن فنڈنگ سے متعلق ہے, اور وہ جناب اگر کچھ اس میں ہو گیا, ایکسپیڈائٹ کو معاملہ ہو گیا اور تیزی آ گئی, تو بڑا پھر ایک نیا. ابھی براڈ شیٹ کا جو کیس ہے, اس پہ میں 1-2 اور ویڈیوز میں نے کرنی ہیں. براڈ شیٹ میں جو ہے نا بہت کچھ, یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جس طریقے سے یہ صورتحال جو ٹرن لے رہی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ براڈ شیٹ اسی طرح سے پاناما ہی کہیں پی ٹی آئی کا ثابت ہوگی. حالانکہ اس پاناما میں تو کوئی, پاناما کھیلتے کھیلتے تو ہم نے اقامہ نکال دیا 1.5 سال کے بعد, پورا قوم کا وقت ضائع کیے بغیر, ضائع کر کے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں براڈ شیٹ میں تو پھر بہت کچھ ہے. اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جناب ایون فیلڈ کی فلیٹس کی یا اپارٹمنٹس کی تو اتنی قیمت ہی نہیں ہے کہ جتنا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ, غریبوں کا پیسہ 7 ارب سے زیادہ, اور ابھی بھی ان کے بقایا ہیں, اور جناب وہ دیا جا چکا ہے. اب چیئرمین نیب کو بھی بلا لیا ہے قومی اسمبلی کی کمیٹی خارجہ امور, اور انہوں نے بلا لیا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا 4.5 ارب روپے سے زیادہ پے کیا ہے ان کو جرمانہ. اور وہ صرف 4.5 ارب تو نہیں ہے, وہ تو اگر آپ اوورآل آپ کنکلوڈ کریں تو وہ 7 ارب کراس کرتا ہے. تو پھر یہ صورتحال جو ہے نا, باقی معاہدوں کی تفصیلات بھی, تو یہ ایک جو نیا ٹرن لے رہا ہے براڈ شیٹ کا یہ ایشو. اور پھر براڈ شیٹ کا جو وہ چاہے وہ سی او ہیں جو مساوی, کعب مساوی, یا وہ سی او آپ اس کو کہیں, یا مالک کہیں, یا وکیل کہیں, یا کوئی بھی کہیں, تو اس میں بھی میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ معلومات اس سے متعلق بھی اکٹھی کی ہیں کہ وہ کون ہیں صاحب, اور کمپنی کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اور کمپنی کیا ہے, اور کب رجسٹر ہوئی, اور کس طریقے سے ان کو نام دیے گئے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو بہت ساروں کو بے نقاب کر رہے ہیں, وہ تو حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ تو شہزاد اکبر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو شہزاد اکبر کو ریموو کریں. اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں, بیچ میں جناب کسی کو آپ دے رہے ہیں ڈیفیمیشن کا نوٹس, عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی دے دیا, مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی ڈیفیمیشن کا نوٹس دے دیا. مطلب آپ کسی کی پگڑی اچھالتے رہیں وہ خیر ہے, لیکن 2 باتیں آپ کے متعلق کوئی کر دے, اور وہ بھی ان سے ریلیٹڈ کہ جی براڈ شیٹ کے جو اونر ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اس طریقے سے کر دیں, تو پھر آپ کو برداشت نہیں ہے, آپ فوری طور پہ جناب ڈیفیمیشن کا ان کو نوٹس بھیجوا دیں, اور آپ بیٹھ کے روزانہ پیپر یوں اچھالیں, کسی کی پگڑیاں اچھالیں, اور روزانہ جو ہے نا 3 پریس کانفرنسز کریں, وہ آپ کو, اور وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوں. آپ کہہ دیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لا رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو واپس لا رہے ہیں, ان کے فلاں وہاں چوری پکڑی گئی, ان کا وہاں پہ ڈاکہ پکڑا گیا. یہ آپ پچھلی اپنی پریس کانفرنس نکال لیں, جس طریقے کی آپ نے زبان استعمال کی, چاہے وہ ججوں کے خلاف ہو, چاہے وہ پالیٹیشنز کے خلاف ہو, جس طریقے کا آپ نے وہ کیا. اب یہ ابھی فروغ نسیم صاحب نے معافی مانگی ہے پشاور ہائی کورٹ میں جا کے, کس سے متعلق معافی مانگی ہے؟ انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے کیس کے متعلق, وہ اللہ بخش جسٹس وقار سیٹھ صاحب سے متعلق, ان کے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی, اور خاص طور پہ آپا فردوس نے بھی, ان کے بھی ابھی انہوں نے بھی جانا ہے, ان کے بھی جاری ہوئے ہیں سمن, اور ان کو بھی بلایا گیا ہے, اور اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے بھی, اور فروغ نسیم صاحب نے بھی, اور باقی لوگوں نے بھی جس طریقے کی زبان استعمال کی ہے. تو اب فروغ نسیم صاحب غیر مشروط طور پہ وہاں پہ معافی مانگ آئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں, وہ کیس چل رہا تھا. تو اب حالات تو یہ ہیں کہ آپ جب بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لیں تو خیر ہے, لیکن کسی نے کو 2 جملے آپ سے متعلق کہے تو آپ ڈیفیمیشن کا نوٹس دے دیتے ہیں. تو جناب تھوڑا سا حوصلہ رکھیے, ذرا صبر رکھیے, ابھی بہت کچھ ہونا. وہ بات وہی ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.